رمضان المبارک کا 16واں روزہ دن بدھ بہت ہی خاص دن، بہت ہی خاص اذکار کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ وظائف شروع کرنی ہیں۔ نماز فجر سے نماز عشاء تک ہم آپ سے یہ وظائف شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے، ان وظائف کی بدولت آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال تک اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے نزول فرمائے ہیں۔ آدھا رمضان گزر گیا ہے، آگے 15 دن باقی رہ گئے، تو ایسے ہی یہ کاؤنٹنگ کے دن ہوتے ہیں، یہ بھی گزر جانے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنا۔ اگر ہمارے کچھ کام آنا ہے تو صرف اور صرف اگلی زندگی میں ہماری عبادات کام آنی ہیں، اور وہ صدقات کام آنے ہیں اور وہ مال کام آنا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کر دیا۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کر کے اپنی آگے والی زندگی کو بھی بہتر بنا لیتے ہیں، اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقات کریں۔ جب بھی صبح اٹھیں کوئی بے شک 10 روپے ہی نکال دیں، یا کوئی تھوڑا بہت کسی کو پرندوں کو روٹی وغیرہ ڈال دیں، یہ سب کچھ صدقات میں آتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا صدقات میں شمار ہو جائے گا۔ تو جسم کا صدقہ تو روح کا صدقہ کریں درود پاک پڑھ کر، اور ویسے مال کا صدقہ مال سے کر دیجئے۔ تو آج ہم بیان کریں گے 16ویں روزے میں بدھ کے دن نماز فجر کے بعد آپ نے 47 دفعہ 47 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ بہت ہی عظمت والی، شان والی اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان خصوصی طور پر دعا مانگتا ہے۔ خصوصی دعا کیا مانگی جاتی ہے اس میں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ جب یہ الفاظ انسان کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر ضرور ڈالتے ہیں۔ پورے یقین اور عقیدے کے ساتھ 47 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ والی سورت آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود پاک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات کو حل کر دیں اور آنے والی زندگی میں خیر و برکت والا رزق عطا کر دیں۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے بڑا ہونے، اعلیٰ رتبہ رکھنے اور جلیل القدر ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی بدولت بھی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم ضرور کریں گے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسموں کا ذکر کرنا ہے۔ بہت ہی خاص اسم ہے یہ، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے، جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ 2 خاص اسم سن لیجئے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آپ نے صرف 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے۔ ویسے بہتر ہے کہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ ہاتھوں کی انگلیوں پہ کیا کریں، اور پھونک مار کے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن بدن آپ میں روحانیت پیدا کریں گے۔ یا حیو یا قیوم اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے نماز عصر کے بعد، اور نماز مغرب کے بعد آپ نے بہت ہی خاص درود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ بھی یہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود و سلام کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، ان آیات میں درود و سلام کا ذکر ہوا، تو آپ نے بھی درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام کون سے درود میں ہے؟ درود ابراہیمی میں ہے۔ آپ نے 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد،
اور اس کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل برکات ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری صلاۃ التسبیح والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے، بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ اس میں ہم نے مکمل طور پر عورتوں کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس طریقہ کار سے صلاۃ التسبیح ادا کرتی ہیں تو آپ کی صلاۃ التسبیح ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح ادا کیجئے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ 7 سلام پڑھیے۔ 7 سلام کا وظیفہ پہلے ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ 7 اسلام انشاءاللہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ 7 سلام آپ کو اسکرین پر شو ہو جائیں گے، یہاں سے دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی بیماریوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ دل کی بیماری کے لیے خاص طور پر 7 اسلام بہت جلد کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مشکلات کو حل کرنے میں بھی بہت طاقت رکھتے ہیں۔